کرنا چاہیے, کس طرح اس کو اپروچ کرنا چاہیے. مفتی صاحب نے تو بہت ہی پیاری بات کی ہے کہ یہ نہ ہی تو ایک کامن بندے کی ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری ہے جیسے آپ جیسے علماء ہیں یا جو ایم پیز ہیں یا جو گورنمنٹ لیول پر یا ان کے سٹیٹس کے حوالے سے. تو آپ کیا پیغام آج کے پروگرام کے اندر نوجوانوں کو اور ساری سرکار کی امت, جتنی بھی ابھی امہ چینل دیکھ رہے ہیں یا جب یہ پروگرام دکھایا جائے گا, تو کیا پیغام دینا چاہیں گے جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو فرسٹ ری ایکشن کیسے رہنا چاہیے اور اس کو اپنے جذبات کو کس طرح جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے؟ جی بہت شکریہ شہزاد بھائی. بس پیغام وہی ہے جو پہلے دن بھی دیا تھا اور آج بھی وہی ہے پیغام صرف اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بھی کوئی توہین کرے, اللہ کرے کہ آئندہ ایسا نہ کبھی ہو. اور اب جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں تمام عالم اسلام کے جتنے بھی مسلمان ہیں, وہ چاہے علماء کرام ہوں, عوام ہو, نوجوان ہوں, بزرگ ہوں, بہنیں بیٹیاں ہوں, تمام کو احتجاج کرنا چاہیے پرامن طریقے کے ساتھ. پٹیشن دائر کرنی چاہیے, جو طریقے میسر پرامن طریقے سے آئیں ان تمام طریقوں کے ساتھ احتجاج کریں اور بتائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر, سرکار کی عزت پر کوئی حملہ برداشت نہیں کر سکتے. اور ہم یہ جو بھی حکام بالا ہیں ان تک اپنی گزارش پہنچائیں, اپنے اپنے علاقے کے جو کچھ بھی ایم پیز ہیں یا کونسلر حضرات ہیں, جو ایسے لوگ ہیں جو اقتدار کا حصہ ہیں, پارٹ ہیں, ان تک اپنی آواز پہنچائیں اور وہ پھر حکام بالا تک آگے تک بات پہنچائیں. سفارتی طور پر یہ بات امریکہ تک پہنچائی جائے اور امریکہ کی گورنمنٹ اس پر باقاعدہ ایکشن لے اور جتنے مسلمان کنٹریز کے جو بڑے رہنما ہیں وہ مل بیٹھ کر یہ قانون پاس کروائیں کسی بھی طریقے سے, غصے سے, پیار سے, محبت سے, کسی بھی انداز سے, کہ جب بھی کسی نبی کی کوئی توہین کرے اس کو عالمی دہشت گرد سمجھا جائے, عالمی مجرم سمجھا جائے اور پوری دنیا کا اس کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے اور جو شاتم رسول ہے, دشمن رسول ہے, اس کو سزا وہی دی جائے جو اسلام نے وضع کی ہے. بہت خوب, جزاکم اللہ. علامہ شاہ جہاں مدنی صاحب. جی جیسے مجھ سے پیش رو بھائیوں نے اپنی تجاویز دی ہے, شہزاد بھائی میں سب سے پہلے, چونکہ برطانیہ میں مسلمان ایک کثیر اقلیت ہے, یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہاں کے نیشنل ہیں, برٹش مسلم ہیں, سب سے پہلے میں اپنی حکومت سے, ڈیوڈ کیمرون صاحب سے, حزب اختلاف اقتدار اور تمام ایم پیز کی خدمت میں یہ آواز پہنچا رہا ہوں. چونکہ ہم یہاں پر رہ رہے ہیں, ہم برٹش مسلم ہیں, ہماری حکومت پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہمارے اس احتجاج کو عالمی فورم اقوام متحدہ پر ریکارڈ کیا جائے اور پوری امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اسلامی حکمرانوں پر یہ ذمہ داری ہوتی ہے, عائد ہوتی ہے کہ او آئی سی پر پہلے مشترکہ لائحہ عمل طے کرے اور پھر اقوام متحدہ میں جا کے یہ مثبت آواز اٹھائی جائے اور اس میں سفیروں کو استعمال کیا جائے. جن ممالک کے ساتھ اسلامی ممالک کے سفارتی تعلقات ہیں ان کو بریف کیا جائے تاکہ بین الاقوامی سطح پر ایک ایسا قانون بنایا جا سکے کہ آئندہ کوئی ایسا شقی القلب اور فکری دہشت گرد اس قسم کی کوئی ناپاک حرکت نہ کر سکے. علماء, مشائخ اور وہ دانشور حضرات جو ٹیلی ویژن پر آ کر زبان تو بڑی مہذب بولتے ہیں لیکن ان میں سیل کسی اور دنیا کے پڑے ہوئے ہیں, وہ جو دانشوری کا دعوے دار ہے, ان کی خدمت میں گزارش ہوتی ہے کہ اپنے توپوں کے رخ اپنی امت کی طرف نہ کریں, ان طرف کریں اور اپنی دانش سے بین الاقوامی دنیا میں قدم رکھیں اور ان کے قوانین کا مطالعہ کریں اور ایسے جو فکری دہشت گرد آئے روز پیدا ہوتے ہیں جو دہشت گردی کرتے ہیں ان کا دائرہ تنگ کیا جائے. اور آج کے بعد امت مسلمہ کو اور برطانیہ میں جو مسلمان تنظیمیں ہیں, مشائخ ہیں, علماء اور دیگر بڑی بڑی آرگنائزیشن جو مسلمانوں کی ہیں, ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی آرگنائزیشن میں ایسے مانیٹرنگ سیل بنائے جائیں کہ دنیا میں جو اس قسم کی حرکات و سکنات ہوتی ہیں ان کا مہذب طریقے سے جواب دیا جائے تاکہ عوام الناس میں یہ اضطراب پیدا نہ ہو. اور آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ کمزور ہیں ہم لوگ مگر اتنا بتا دیں, میراث ہے دار پہ انکار نہ کرنا, آزادی رائے کا احساس ہے لیکن
تم ذات محمد پہ کبھی وار نہ کرنا. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت اور بہترین. ماشاء اللہ, we're leaving you on this beautiful note, Allama Shah Jahan Madani Sahab, and I would like to thank Mufti Fazl Hakeem Subhani Sahab. I'd like to thank Allama Hafiz Muhammad Aqil Jalali Sahab, and I would like to thank Allama Shah Jahan Madani Sahab کہ وہ اس پروگرام کے اندر تشریف لائے. اور ناظرین, میں نے وہی باتیں کی جو آپ کی زبان پر تھیں, اور الحمدللہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ آپ کی سوالوں کے جوابات بہت ہی بہترین انداز میں دیے. علماء ہی ہمارے روح رواں ہیں, اور انشاءاللہ العزیز ان سے بڑی امیدیں ہیں ہم سے, اور اپنے اپنے جو ان سے آج سیکھا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اپنے ٹاؤنز, اپنے اپنی سٹیز کے اندر جو آپ کے ایم پیز ہیں یا کاؤنسلر حضرات ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کریں, ان کو پریشر ڈالیں, اور انشاءاللہ العزیز تبھی جا کر آپ کی بات جو ہے وہ سنائی دے گی. پرامن ایک احتجاج, ایک پروٹیسٹ ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ العزیز سب کو مل جل کر انشاءاللہ اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا چاہیے, اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ساتھ جو والہانہ محبت ہے اس کو اس کا اظہار جو ہے وہ کرنا چاہیے. اپنے بھائی شہزاد احمد قادری کو اجازت دے. اللہ حافظ. You must have heard about the film that has been made by one of the American directors recently against Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What would you like to say on that? All I can say is I'm very deeply saddened. I have many Muslim friends, and a lie such as this causes problems for all of us, and I only hope that restraint can be shown by the good Muslim people against such evil. And that really is all I can say on the subject. I'm deeply saddened, and I'm very sorry for my friends to hear such things. How would you like to what would you like to say about the role of non-Muslims protesting against what has happened? Did you say non-Muslims? I think the problem in this world is there is much evil in the world, and evil would prompt us to take action, to work outside what we would like to be. I know that God wants us to be good and decent and kind people. That is where our growth and development comes. And the kind of thing that prompts the evil that we see in this film can make us act differently than the way God would want us to be. So I think we should serve God and act in a decent and honest way rather than serve evil. Right. Talking about freedom of speech, we are all very well aware of the boundaries we should have and we should keep in mind while commenting on something, writing about something, or making movies about something. How would you like to define the freedom of speech? I think the freedom of speech, the way I look at it from what I've heard or what little I've seen of this so-called film, it is very poor quality. It is a lie, and without this, nobody would listen to this film. It is dirt, it is rubbish, it is no value. But by doing what he's done, it's causing people to look at something which isn't. So that is what they're looking to do, really, to get people. So as far as freedom of speech is concerned, before God, it's something we have. But I think we should learn to make sensible choices, so this evil can't come forward and interfere with normal people's lives. I think the best way to deal with this is to ignore it for what it is, as you would step over mess in the road. This is the kind of mess. We should ignore it that way because it is just dirt. What message would you like to convey to all the Muslims who are protesting about and protesting against this movie? I would say to the people who are protesting and are saddened, and people that I know, is to say to
cater to the good and decent hearts that I know you all have, and not be drawn into evil by something that is evil, because we serve to serve God, not to serve evil. Yeah, I find it quite deplorable, because if it was against Jesus Christ, then again we'd be in an uproar. I don't agree with the violence, but I do agree with the sentiment that these things shouldn't even get to the public domain. And unfortunately, with the internet, these things can get across all the networks. But I really do not think that it's acceptable in any society, and certainly not the provocation that it's caused as well. I think it is. I think there should be more discerning people who actually look at these things and say, no, that's not acceptable, and take it off before it actually becomes a big problem. I really do. And it's caused problems now all over the world, so it should have been taken off from day one. I think what you should have is a body that looks at across each faith, you know, because there's things that happen across all faiths that shouldn't really go on there, and I think that's what should be looked at. So I think it should be a body that's got Muslims, non-Muslims, you know, all faiths within there that actually control this element, so they can look at something and say, you know, even if it's pornographic or something, this is not acceptable to go out there in the general domain. I understand there's freedom of speech, but freedom of speech only goes so far, and I think it's just not an acceptable thing to go out there on the internet. One of the most appropriate ways is there's going to have a big meeting, I think it's G7, and I think what should happen is these people should be approached and say, look, politicians worldwide have all got a responsibility to try and control what's happening on the internet, and I think it's just allowed to be too viral. It needs to have some kind of measure of control. Some people need to be in charge of it and look at what's actually going out there to the general public. And what message would you like to convey to all the Muslim communities around the world? I'd like to say that, you know, keep calm. The answer is not to be violent. The answer is not to be in people's faces, because what's happening is the people that have made these movies, what they've done is created exactly what they wanted to do, which is to show the Muslim faith as a radical faith. And I know, with working with Muslims, that is not the case. But what they're doing is they're creating this stigma now that all Muslims are radicals, and it's very, very wrong. They're very passionate, and I can understand that, but we just have to keep calm and try and deal with it in a calm and controlled way. And I understand, you know, that they deplore it, which I do as well, but it's just keep calm and let's try and deal with it in a different way. The problem is that within the United States, within England, they have this thing called freedom of speech, and unfortunately even the press, everybody, we're all involved in that. So freedom of speech goes both ways. Everybody can say what they like, but what we need to do is, as I say, it needs to be coming from the government really to try and control that side of it, to say there's freedom of speech, but there's limits to what you can do with the freedom of speech, and it's those limits that need to be put in place, and really there shouldn't be anything that's going out there that offends any faith. We should be, you know, it's love and harmony that we should be promoting, not let's just have a go at one particular sector and make them look like radicals, which is what they're doing. So, you know, unfortunately, some of the Muslim people are actually making it look exactly what these people want them to do, which is more like a radical, which is wrong. Because as I say, I work with Muslims all day long, and there's nobody's like that. They're just very, very passionate about the faith. If you look at China, for example, China monitor their own internet. They don't just let anybody into there, and Google had a problem with China at one stage because they wouldn't let them put their system out as freely as they wanted it to do. I don't think that's a wrong thing. You know, you're protecting children, you're protecting faiths, you're protecting society. And I think that's what they should be looking at. And this G7 summit should maybe look at that and reflect on that side, and look at countries like China to say, how are they doing it? Maybe not exactly the same, but with the freedom of speech that we have, but try and put in there what's acceptable and what's not acceptable, and then look at the society in that way. And I think society would benefit from that across the board, not just on this issue, but on all issues. Yeah, I would like to say that you know, the movie that's been made by the American directors, if it, like, obviously I think many Muslims would like agree with what I'm saying, to get it like banned and, you know, remove all the clips, whatever clips have been based on social networks, to get them removed, because I think obviously it's wrong for youths and everyone to come forward and please protest against this, what's happened. Please, if you could please come forward.
I think I'm absolutely disgusted. They shouldn't have done that at all. It just looks really bad on the Muslims, and I really think they should remove the clips and everything on YouTube and on the internet. That's all. It's just really disgusting, to be honest. And what message would you like to convey to the Muslim youths at the moment? What role can they play? I think they should all like argue against it. They should all like try to ban it and stuff, like how I'm doing talking to you guys. They should do the same thing as well, so it gets banned, so everyone can see that yeah, there are other people which are not happy about it. दिल उड़ाए लिए जाती है सबा देवे की, मिलती जुलती है मदीने से फजा देवे की। मोहब्बत जिंदगी है और जिंदगी मोहब्बत है, मोहब्बत खुदा है और खुदा ही मोहब्बत है। दारुशिफा वारसिया हॉस्पिटल के बानी हुजूर हाजी हाफिज़ फ़कीर इज़्ज़त शाह वारसी ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बीमारियों की शिफा की इजाज़त लेकर हॉस्पिटल की संग बुनियाद रखी, और माशाअल्लाह यहाँ हर साल तकरीबन 50,000 से ज़ायद मरीज़ शफ़ायाब होते हैं। आपके लिए एक मुनफरिद फ़कीर की खिदमत का मौका, आज़माइश के साथ खिदमत कीजिए और शफ़ा लीजिए। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے کل ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، امہ چینل نے ہاؤ ٹو پرفارم حج کی 10 days سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں سے کل ایک دن ہو چکا اور آج دوسرا دن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بات کریں گے طواف کے حوالے سے اور آداب حرم کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ نے کل سماعت فرمایا تھا اور ملاحظہ فرمایا تھا کہ حاجی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو سفر پر جانے سے پہلے اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال اس کو رکھنا چاہیے، ان ساری باتوں پر گفتگو ہوئی۔ اور آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے میقات اور طواف کے حوالے سے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور نعت پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیش کرنے کے حوالے سے، نعت پاک پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت مولانا حافظ و قاری محمد فیضل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ۔ یہ دونوں شخصیات انشاءاللہ تبارک و تعالی
اپنے اپنے طور سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کریں گے، اور ہمارے علامہ صاحب قبلہ آپ کو حج کے مسائل سے بھی آگاہ فرمائیں گے، جیسا کہ کل آپ نے ملاحظہ فرمایا اور سماعت فرمایا۔ مزید یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دوبارہ آپ کی خدمت میں احرام کس طریقے سے باندھنا ہے اور طواف کس طرح کرنا ہے اس کو بتایا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں سب سے پہلے ہمارے دونوں حضرات کی خدمت میں ہدیہ سلام اور ہدیہ تشکر بھی پیش کروں۔ اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی مہمانان گرامی کی ملاقات کے بعد نعت مصطفیٰ کریم علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ تشریف لائے، آپ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر۔ اور اللہ آپ کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوسرے مہمان سے بھی ملاقات لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے حافظ صاحب؟ آپ تشریف لائے، آپ کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں تا دم حیات قرآن پاک کی حفاظت فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ تو ناظرین، آپ نے بھی ملاقات کی، ہم نے بھی ملاقات کی، تو آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیش کرنے کے لیے میں جناب الحاج حافظ و قاری محمد فیضل صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك
حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ براہیم کے نقش پا چوم کر میں، براہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ بھی اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت فرمائی۔
بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت مولانا حافظ و قاری الحاج محمد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش کر رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ ہم روحانی طور پر حرم کی زمین میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ صدائے لبیک تھی۔